بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، پاکستانی سیاست ہی نہیں پورے معاشرے میں عدم برداشت کی روش روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی مخالف نقطہ نظر سننے اور ماننے کو تیار نہیں، جس کی وجہ سے ملک میں انتہا پسندی کا کلچر فروغ پا رہا ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اور اس کا کارکن مخالف پارٹی کے لیڈر یا کارکن کو غدار قرار دینے میں ایک منٹ نہیں لگاتا۔ اسی طرح کسی بھی مذہبی یا دینی جماعت کا فرد الا ماشاءاللہ اپنے مخالف کو بدعتی اور مشرک قرار دے کر دائرہ اسلام سے خارج کرنے پر تلا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم میں سے ہر کوئی اس بے بنیاد خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میری جماعت، میرا مسلک اور میرا فرقہ ہر اعتبار سے دوسرے سے بہتر ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس بے بنیاد اور بے سروپا سوچ کی سب سے بڑی وجہ جاننا چاہیں تو وہ ہے تعلیم کی کمی۔ جی ہاں، یہ تعلیم اور شعور کی کمی ہی ہوتی ہے کہ ہمارا معمولی سا اختلاف رائے شدید مخالفت میں بدل جاتا ہے اور ہم اپنے معاشرتی مسائل کا حل کسی پنچایت، مصالحتی کونسل یا جرگہ کی بجائے تھانے کچہری میں ڈھونڈتے ہیں۔ اپنے دینی مسائل کسی مدرسے یا خانقاہ میں بیٹھ کر حل کرنے کی بجائے ایک نیا فرقہ اور جماعت بنا لیتے ہیں، اور اپنے سیاسی مسائل پارلیمنٹ یا سینٹ میں بیٹھ کر حل کرنے کی بجائے سڑکوں اور چوراہوں پر احتجاج اور دھرنے دے کر حل کرنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ہمیں آج کل ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ چند دن پہلے ملائیشیا کے وزیر اعظم پاکستان کے سرکاری دورے پر تھے اور آئندہ چند روز بعد پاکستان میں شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن SCO کا اہم سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے بانی کی جیل سے رہائی کے لیے اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے دی۔ اب صورتحال یہ بنی کہ حکومت احتجاج کو روکنے یا مؤخر کرنے کی کوشش میں تھی، جبکہ تحریک انصاف ناؤ اور نیور کے موڈ میں تھی۔ کشیدگی زیادہ بڑھی تو حکومت کو دارالحکومت کو پرامن رکھنے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ اور فوج طلب کرنا پڑی۔ حالات ابھی بھی کشیدہ ہیں۔ دعا ہے کہ SCO کا سربراہی اجلاس خیر خیریت سے منعقد ہو جائے۔ ہم آج کے پروگرام میں ہمارے ملک اور معاشرے میں پائی جانے والے عدم برداشت کے کلچر اور پرتشدد احتجاجی تحریکوں کے فوائد اور نقصانات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر عطاء الرحمن عارف صاحب، ان کے ساتھ ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے معروف دانشور، کالم نگار اور اینکر پرسن ڈاکٹر محمد اشرف علی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ احتجاج، ہڑتال اور دھرنے جمہوریت کا حسن اور آئینی حق ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایسے آئینی حق استعمال کرتے ہوئے آج تک کوئی خیر برآمد کیوں نہیں ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، آپ نے جو پروگرام سوال اٹھایا ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کا کوئی ایک ہی جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہے، بلکہ اس کو مکس انداز سے آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ جزاک اللہ۔ جنرلی ہوا یہ ہے کہ زیادہ تر تو ہمیں اس کا کوئی فوائد نظر نہیں آتے بظاہر، اور ایسا محسوس بھی ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے جب یہ احتجاج کی کال ہو، ہڑتال ہو یا دھرنے ہوں، اس کی وجہ سے ملک کی معیشت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، عوام بھی اس میں متاثر ہوا کرتی ہے، اور بعض دفعہ حکومتی اقدامات بھی اس میں ان پر بھی اثر پڑتا ہے کہ بعض فیصلے تبدیل کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ نے فرمایا، اور یہ پوری دنیا میں لیکن اس کو استعمال کیا جاتا ہے، پاکستان کا معروضی حالات میں آپ نے صحیح فرمایا کہ اصل میں یہاں پر ہم بالکل ایک مختلف ڈیلیما میں ہم لوگ ٹھہرے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم نے کم سے کم پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو 80 کی دہائی میں دھرنے کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا، جب اہل تشیع حضرات نے زکوٰۃ کہ جو اپنا فقہ کے حوالے سے انہوں نے پاکستان آپ کے ضیاء الحق دور کی بات کر رہے ہیں؟ ضیاء الحق دور کی بات کرو، اپنے فقہ کے مطابق فیصلہ کرا۔ ایک فیصلہ کچھ اور ہو رہا تھا کہ تمام پورے پاکستان میں ایک ہی زکوٰۃ کا آرڈیننس نافذ ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے دھرنا دے کر اپنے فیصلے کو تبدیل کروایا، اور وہاں پر کوئی ہمیں تشدد کا عنصر نظر نہیں آتا، وہ صرف آ کر بیٹھ گئے تھے۔ دوسرا ہمیں نظر آتا ہے 2008 اور 2009 میں کی دہائی میں جب حقوق نسواں بل پیش ہوا پاکستان میں۔ حقوق نسواں بل جب پیش ہوا تو اس وقت اس بل کے خلاف دینی اور مذہبی جماعتیں جمع ہوئیں، اور انہوں نے صرف 2 پروگرام کیے تھے، ایک لاہور اور دوسرا کراچی۔ یہ 2 پروگرام کیے تھے، اور یہ پروگرام بھی تشدد کے بغیر تھے۔
اور اس کے دونوں کے بعد جو ہے تبدیلی آئی اور اس حقوق انسان بل حکومت کو واپس لینا پڑا. اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا یعنی ہوں, آپ یہ جو اس انداز سیاست کے جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں, میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے فوائد ہوئے, اس کے فوائد ہوئے, اور اس کے فوائد اس وقت ہوئے کہ اس میں تشدد شامل نہیں ہوا. میں آپ کو دو وہ مثالیں دی ہیں, دونوں میں تشدد کا عنصر نہیں تھا. تیسرا واقعہ ہے جو 295C کا بل پیش ہوا, اس وقت بھی دینی اور مذہبی جماعتیں جمع ہوئیں, 2 جلسے انہوں نے کیے تھے, اور تیسرا پشاور میں بھی ہونا تھا کہ حکومت کو وہ بل واپس لینا پڑ گیا. تو یہ وہ ہیں. اچھا, اس میں جو اہم بات ہے, مثبت بات جو ہے وہ ہے جس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے, اور ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں تشدد نہیں ہوگا وہاں ان کو فوائد ملیں گے. ماضی قریب میں جماعت اسلامی کا دھرنا ہوا, فوری طور پہ ہمیں فوائد نظر نہیں آتے, لیکن حالیہ دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو IPPs کے حوالے سے اس پر بھی کام شروع ہوا ہے. وہ فوائد ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن وہ بھی ایک ایسا دھرنا تھا کہ جس میں انہوں نے اپنے ایک سائڈ کی اس ایشو پہ جو ہے ورکنگ جاری ہے, کام اور ہو رہا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی پازیٹیو جو ہے انشاءاللہ ڈائریکشن آ جائے گی حکومت کی طرف سے. لیکن جب اس دھرنے کو, جب اس احتجاج کو اور اس ہڑتال کو آپ پرتشدد معاملات کی طرف لے کر جاتے ہیں, تو اس سے جو میں نے آپ سے شروع میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حکومتوں کو بھی نقصان ہوتا ہے, عوام الناس کو بھی نقصان ہوتا ہے, معیشت جو ہے وہ آپ کی ریورس گیئر میں جانا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ واقعات بھی ہمارے پاس سامنے ماضی میں موجود ہیں کہ بعض اہم دورے, بعض اہم معاہدات وہ ملتوی ہوئے اور ان میں ڈیلے آیا. یہ سب چیزیں شامل ہیں. لیکن بہرحال اس حوالے سے جو اصل سوچنے کا مقام ہے وہ ہے سیاسی جماعتوں کو, اور جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ جو ہماری سیاسی جماعتیں انہیں یہ چاہیے کہ اس حوالے سے اپنی اسٹریٹجی پر دوبارہ غور کریں, لوگوں کو ان کے صحیح مسائل سے اور ان کے صحیح حل سے آگاہ کریں, بجائے اس کے کہ انہیں وہ تشدد کی طرف آمادہ کریں. ذوالحق صاحب, گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی ہماری سیاسی قیادت ہے اور ان کے جو کارکن ہیں, ان میں عدم برداشت کا کلچر جو ہے نا وہ بہت عام ہو چکا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ یہ فرمائیں کہ یہ کلچر کیسے اور کیوں پیدا ہوا, اور آج تک اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب بہت شکریہ, انتہائی اہم سوال ہے. دیکھیے, جو سیاسی جماعتیں ہیں, بہرحال جماعت جس کو بھی کہتے ہیں, وہ ایک لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے, اور کچھ اس نے اصول و ضوابط اپنے طے کیے ہوتے ہیں. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ایک دور میں نظریاتی سیاست دکھائی دیتی تھی, اور وہ نظریاتی سیاست ہمیں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی تھی, بڑی کلیئرلی ایویڈنٹلی وہ دکھائی دیتی تھی. آپ ان کے منشور دیکھ لیں. اور اس وقت ابھی پاپولزم کا دور اتنا نہیں تھا. پاپولزم سے مراد کہ ایک عوام کی لہر کو دیکھ کر اور ان کے سامنے ایک بیانیہ بنا کر اور ان کو کیپچر کر لینا, اور کیپچر کرنے کے ساتھ پھر اپنا بہرحال جو بھی ایک اپنے مفادات کے لیے, اور یہ کہ بہرحال ہمارے جو مروجہ سیاسی نظام ہے اور جو سیاسی قیادتیں آپ دیکھتے ہیں, یہ بلا تفریق تمام ان کا جو اصل مطمع نظر ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اقتدار کیسے حاصل ہو. اگر اپوزیشن میں ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کس طرح جو اس وقت حکومت میں لوگ موجود ہیں ان کو گراؤں اور خود اقتدار میں آ جاؤں. صحیح غلط جائز ناجائز وہ چیز پیچھے رہ جاتی ہیں, اصول پیچھے رہ جاتے ہیں. اور مینیفیسٹوز اگر آپ دیکھیں, یہ جتنی بڑی جماعتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے سو کالڈ, ان میں معمولی فرق کے ساتھ تقریباً ایک جیسے ہی دکھائی دیں گے. اچھا, اب جماعت جو ہے بنیادی طور پہ تو اس کا یہ رول ہے کہ وہ اپنے جو کارکنان ہیں ان کی تربیت کرے, صحیح ڈگر پر لے کے چلے, ان کو بتائے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور کون سا راستہ ایسا ہے جو ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور نقصان ہوگا ملک کو اگر اس کو فالو کیا جائے. پھر یہ کہ بہرحال پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے, اسلامی نظریاتی ریاست ہے, قائم بھی اسلام کے نام پر اس کی بنیاد پر ہوا, تو اسلام کا جو ایسنس ہے وہ موجود ہو. اور ایسنس صرف یہی نہیں کہ آپ مینیفیسٹو کے حوالے سے چند نعرے لگا دیں, جو آپ کے کارکنان ہیں اور جو بھی فالوورز ہیں ان کی تربیت بھی انہی لائنز کے اوپر انہی اصولوں کے مطابق ہو. لیکن یہ چیز ہمیں مفقود نظر آتی ہے. اچھا, مغرب میں بھی احتجاج دکھائی دیتے ہیں, لیکن وہ کسی نہ کسی اصول یا بڑے مقصد کے لیے ہمیں دکھائی دیتے ہیں عام طور پہ. ٹرمپ کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے, ٹرمپ تو کیپٹل ہل پہ حملہ بھی کروا دیتا ہے یا خود اس میں شامل ہوتا ہے اور اس کے باقی ساتھی بھی. لیکن اصولی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کے مسلمانوں کے حوالے سے احتجاج فلسطین کے مسلمانوں کی پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں, جی بالکل وہ تو ہمارے سامنے ہے. جی بالکل. اس کے علاوہ بھی جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ورلڈ اکنامک فورم یا اس نوعیت کے جو دوسرے کیپٹلزم کے جو ادارے ہیں
ان کی آپس میں میٹنگز ہوتی ہیں یا جہاا پالیسی طے کرنی ہوتی ہے, وہاں آپ کو کچھ ہٹ کر لوگ احتجاج کرتے نظر آئیں گے. پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوتے ہیں, ان کا معاشی پالیسیوں کے خلاف طے شدہ اہداف ہوتے ہیں ڈسپلن کے مطابق جن کو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہمارے بدقسمتی سے یہ ہوا ہے, اور یہ صرف پاکستان ہی نہیں, آپ عرب اسپرنگ میں دیکھ لیں تو یہی کام ہوا کہ اس وقت سوشل میڈیا بھی اتنا نہیں تھا, لیکن بہرحال جتنا تھا اس کو استعمال کیا گیا, بھرپور استعمال کیا گیا. جی جی, لیکن اس طرح نہیں تھا جس طرح آج ہے. جی, اگرچہ وہ سوشل میڈیا کے ابتدائی دن تھے, لیکن اس کو استعمال کیسے کیا گیا؟ استعمال یوں کیا گیا کہ لوگوں کو ابھارنے کے لیے, اور یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں ملک و ملت کا نقصان ہے یا اس کے اندر کو دین کے حوالے سے نقصان ہوگا. بس ایک پاپولزم کی لہر دوڑ جانا, اور الٹیمیٹلی عرب اسپرنگ کے جو نتائج نکلے ہمیں وہ یمن میں بھی دکھائی دیے, ٹیونس میں بھی دکھائی دی ہے, مصر میں بہرحال اس کا ایک بہتر نتیجہ نکلا تھا, لیکن کیونکہ وہ قابل قبول نہیں تھا تو 1 سال کے بعد ہی حکومت ختم کر دی گئی اخوان المسلمین کی. باقی جگہوں کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو جو پہلے سسٹم چل رہا تھا اس کو گرا کر بتایا یہی گیا کہ یہ بہتر سسٹم قائم ہو رہا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خانہ جنگی کے اندر مبتلا ہو گئے وہ لوگ. بہرحال پوری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تربیت ٹھیک ہو, مقصد اعلیٰ ہو, تو پھر تو آپ لوگوں کی تربیت بھی ٹھیک طریقے سے کریں گے اور اس مقصد کی طرف لے کے بھی چلیں گے. اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے, اور پاکستان کی اگر صرف بات کریں تو اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کریں گی. ادروائز مروجہ سیاسی نظام ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لڑانے کے لیے, جو اقتدار میں اس کو گرانے کے لیے, اور اس میں پھر کوئی حد نہیں رہتی. حد اس لیے نہیں رہتی کہ پھر اخلاق سے گری ہوئی ہر قسم کی چیز استعمال میں لائی جاتی ہے, اور سوشل میڈیا میں یہ عام ہے اس وقت. ضیاء الحق صاحب, اسلام آباد سے ہمیں ہمارے معروف دانشور اور کالم نگار جو ہے ڈاکٹر اشرف علی صاحب جوائن کر رہے ہیں, آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم پاکستان کے سیاسی کلچر میں پائے جانے والا جو ہے عدم برداشت کا کلچر, اس پہ بات کر رہے ہیں. تو آپ یہ فرمائیے کہ یہ بدقسمتی والی بات ہے بہرحال کہ پاکستان میں کسی مذہبی یا دینی ایشو پر لوگ احتجاج کریں تو انہیں انتہا پسند, مذہبی جنونی کہہ دیا جاتا ہے, اور اگر کسی سیاسی جماعت کے کارکن احتجاج کریں تو وہ انسانی حقوق کے چیمپئن اور انقلابی کہلاتے ہیں. ہماری سوچ میں یہ فرق و تفاوت کیوں پایا جاتا ہے؟ بہت شکریہ وسیم صاحب ٹائم دینے کے لیے. سر, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر معاملے میں 2 ہی معیار پائے جاتے ہیں, چاہے وہ انصاف کے حوالے سے ہو چاہے وہ قانون کے حوالے سے ہو. انصاف کے 2 معیار ہیں. غریب کو انصاف خریدنا پڑتا ہے, عدالتوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں, ٹکوں کے عوض, چند ٹکوں کے عوض ان کو انصاف خریدنا پڑتا ہے, اور امیر کو انصاف ان کے دہلیز پر تھما دیا جاتا ہے. قانون کو دیکھے تو قانون کے بھی 2 معیارات ہیں. غریب کا قانون اور ہے اور امیر کا قانون اور ہے, بلکہ قانون اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے سمجھایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے یہ دراصل ان لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہی قانون بنائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو قانون بنائے جاتے ہیں, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جو ہمارے ہاں جو ابھی آئینی ترمیم کے حوالے سے جو یہاں پہ کوششیں جاری ہیں کہ رات کی تاریکی میں اتوار والے دن ترمیم پاس کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہے وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم اس پہ مزید بحث کریں ہی نہ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ملک کے بڑے ہی مقبول اور مشہور نام ہے اور بڑے سینسیبل آدمی ہیں, سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں. ان کا خود کہنا ہے کہ میں پچھلے 40 سالوں سے اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں, کسی نہ کسی طریقے سے 6-7 بار وہ الیکشن جیت کر آئے ہیں اور اس اسمبلی کا حصہ بنے ہیں. ان کا خود ماننا یہ ہے کہ 40 سال کے عرصے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ایک قانون عوامی مفادات میں بنا ہو. اسی طرح سر آپ دیکھیں انسانی عظمت کے بھی 2 معیار ہیں. جو معیار ہمیں میرے دین نے دیا ہے کہ وہ تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے, انسانی عظمت کا معیار, لیکن میرے ہاں وہ ہے پیسے کی بنیاد پر. آپ کے پاس جتنی بڑی گاڑی ہے, جتنا بڑا پیسہ ہے, زیادہ پیسہ ہے, جتنی بڑے انسان ہے, بڑے آدمی ہے اقتصادی لحاظ سے, جتنا آپ کے پاس بڑا بنگلہ ہے, جو آپ کی مالی حیثیت ہے, وہ یہ بات ڈٹرمن کرے گا کہ آپ سماجی طور پر کتنے مضبوط ہیں, اور جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ بلانگز نہیں ہے, وہ سماجی طور پر کتنا کمزور انسان ہے. اسی طرح سر یہ دیکھیں کہ یہ والا معاملہ تعلیم میں ہماری غریب کے لیے جو درسگاہیں بنتی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی, اور جو امیر کے لیے درسگاہیں بنتی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی.
जो बच्चे वहाँ एचिसन, लॉरेंस कॉलेज, बनहाल और कैडेट कॉलेजेस से आके, जमीन आसमान का फर्क है। मेरे जो गरीब बच्चे हैं वो यहाँ पे स्कूलों में, जिन स्कूलों में वो पढ़ते हैं वहाँ पे टाट भी नहीं है, तो वो किस तरह से वहाँ उनका मुकाबला करेंगे? ये दो मायारात हमने बनाए हैं। वो कहते हैं ना कि घर पीर का बिजली वो चरागों से है रोशन, मुझको तो मुयसर नहीं मट्टी का दिया भी। तो इसी तरह से मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसी तरह सियासत के भी दो ही अंदाज हैं। अब सवाल ये है कि आपने जैसे फरमाया कि जो दीन और मजहब के नाम पर या दीन के गलबे के लिए उसके नाम पर जो कोशिश की जाती है उसको हम मजहबी जुनूनी करार देते हैं बड़ी आसानी से, पसंद कह देते हैं, इंतहा पसंद कहते थे, तरह तरह के नाम उसको दे देते हैं, रिजत पसंद कह देते हैं, रिवायत पसंद कह देते हैं, उसको मजहबी जुनूनी कहते हैं। लेकिन जब वही काम सियासत के लिए, अपने अहदाफ के हुसूल के लिए कोई सियासी पार्टी या कोई सियासी जमात उनकी क़यादत करते हैं या उनके कुछ कारकुन करते हैं तो उसको हीरो बनाकर पेश किया जाता है। अब ये वो दोहरा मायार है कि जिसको हमने देखना है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये जो बुनियाद परस्त की इस्तिलाह है, ये हमारी इजाद करदा इस्तिलाह नहीं है, ये बुनियाद परस्त की इस्तिलाह हमारे पास मारिफ से आई है और उसके मफहूम के मुताबिक जो लोग अपने ख्यालात को, नजरियात को या तफक्कुरात को किसी पर जबरदस्ती तोपने की कोशिश करें, हम उसको फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। हम कहते हैं ये बुनियाद परस्त है, ये रिजत पसंद है, ये रिवायत पसंद है, ये कदामत पसंद है। उसको हम बड़ी आसानी से मजहबी जुनूनियत का नाम देकर काम को खत्म कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि हमारी सोसाइटी में वो लोग जो लिबरल फंडामेंटलिस्ट मैं उनको कहूंगा, उनका क्या बनेगा? अब वो अपने आइडियाज को, अपने जज्बात को, अपने तफक्कुरात को, अपने अफकार को आपके ऊपर जबरदस्ती अगर वो इम्पोज करना चाहें तो हम उसको क्या नाम देंगे? और ये लिबरल फंडामेंटलिस्ट, जिसे हम रोशन फिक्र कहते हैं, कभी रोशन ख्याल कहते हैं, यही हमारे मीडिया में भी है, यही हमारे पार्लियामेंट में भी है, यही हमारे पूरे सोशल सेटअप में है। लेकिन मैं ज्यादा, चूंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से है, तो मैं उनकी बात करूंगा कि वो लोग जो टीवी पर बैठकर हमें ये अखलाकियात की दर्स देते हैं, या अखबारात और मीडिया और सोशल मीडिया में स्पेशली जो लोग अपने आइडियाज को हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, हम उसको लिबरल फंडामेंटलिस्ट ना कहें तो क्या कहें? तो असल बात यह है कि जब तक हम इंसाफ और कानून का एक ही मायार नहीं रखेंगे, उस वक्त तक हम एक कौम बन ही नहीं सकते। गरीब और अमीर के दरमियान ये जंग जारी रहेगी, उस वक्त तक ये जंग जारी रहेगी जब तक आप इंसाफ का एक ही मायार नहीं रखेंगे। जब तक दोहरा मायार होगा ये जंग जारी रहेगा। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये हमारी और हमारी तीसरी दुनिया और जिसे हम ईस्ट कहते हैं और वेस्ट के दरमियान भी ये कदर मुश्तरक है। जो दुनिया में बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने इंसाफ का एक मायार रखा नहीं है। हमने इंसाफ को अपने अपने अंदाज में डिफाइन करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो मेरा फ्रीडम फाइटर कश्मीर में फाइट कर रहा है, मैं उसको तो फ्रीडम फाइटर कहता हूं, लेकिन वो उसको दहशतगर्द कहते हैं। और जो फलस्तीनी निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले करते हैं, मैं उसको फ्रीडम फाइटर कहता हूं, लेकिन वो उसको दहशतगर्द करार देते हैं। तो यही वो बुनियादी वजह है इस खराबी की, इस बिगाड़ की, कि जब तक हमारे मुआशरे में इंसाफ का एक ही मायार नहीं होगा, हमारा काम बनेगा नहीं। और ये वो मायार है जो हमारे दीन ने हमें दिया है कि जहां गोरे को और काले की कोई तमीज नहीं है, जहां अमीर और गरीब एक ही सफ में खड़ा होता है, जहां अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून है। तो मेरा ख्याल यह है कि जब तक हम कानून को इसकी असल रूह में, हमारे दीन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक ये काम बनेगा नहीं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम कुछ और इश्यूज़ पे भी आपकी राय लेंगे। अतौर मान साहब, ये फरमाइए कि गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में जो है 26वीं आइनी तरमीम की बात हो रही है और आइनी अदालत बनाने की भी बातें हो रही हैं, आपकी इस हवाले से क्या राय है? देखिए, इस हवाले से ये है कि ये हर चीज़ पाकिस्तान के मारूजी हालात में अगर हम बात करें ना, हम हर चीज़ को ये देखते हैं कि किस टाइमिंग में हो रहा है। और हमारे जो मुक़्तदर तबक़ात या जो फ़ैसला साज इदारे और पार्लियामेंट है, वो भी इस हवाले से फ़ैसला करने से पहले ये बात सोचते नहीं कि इसका वक्त कौन सा होना चाहिए। तमाम ही जमहूरी हुकूमतों में हमेशा मंशूर में ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। पाकिस्तान में मंशूर इलेक्शन में वोट डालने के लिए मंशूर कोई नहीं देखता सियासी जमातों का, ये भी एक अलमिया है पाकिस्तान की सियासत। जैसे अभी रिज़वान अक्सर फरमा रहे थे ना, मंशूर ऑलमोस्ट 19-20 के फर्क के साथ एक जैसे ही होते हैं, सबके एक जैसे ही हैं।
اب یہاں پر بات یہ کہ دنیا کی تمامی جمہوریتوں میں مطلب اس میں ہم اگر نام آپ کے سامنے میں لوں تو فرانس ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، تھائی لینڈ ہے، فلپائن ہے، یوکرین ہے، آسٹریا ہے، الجیریا ہے، انڈونیشیا ہے، ان تمام جگہوں پر یہ اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں یہ کانسٹیٹیوشن کورٹس موجود ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کورٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کانسٹیٹیوشن پر پراپرلی عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس کی انٹرپریٹیشن کانسٹیٹیوشن کی وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ ہی کرے گی۔ اس میں جو جج حضرات بیٹھتے ہیں ان کے ایک خاص معیارات ہوتے ہیں، اور بااختیار بھی ہوتے ہیں، اور وہ بااختیار بھی ہوتے ہیں، معیارات بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہوتا یہ کہ کوئی ایک کام کیا گیا اور اس کے جواب میں ایک پٹیشن آئی یا سوموٹو ہوا اور اس کے بعد اس اسمبلی اس بل کو ہی ختم کر دیا گیا یا اس کو اسٹے آرڈر پہ لگا دیا گیا۔ اور یہ بھی المیہ ہے پاکستان کا کہ 2 سال تک اور 2.5 سال تک اسٹے آرڈر کرنے کے بعد اس کا دوبارہ شنوائی نہیں ملتی، کورٹس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس کا ایک پراپر اس کے بعد اس کو اس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹس جو وہ تمام چیزیں جو دستور کے مطابق ہوں، ملک کے دستور کے مطابق ہوں، اس کو دیکھیں اسے پراپرلی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ بہرحال اس میں جو قصور اگر آپ اسے کہیں اس پورے معاملے میں اس میں سب کا ہے، پارلیمنٹ بھی اس میں شامل ہے، پارلیمنٹیرینز بھی اس میں شامل ہیں۔ اور جو بات ابھی ڈاکٹر اشرف صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو راتوں رات جو تبدیلی آتی ہے تو کسی ترمیم کی، یہ ہے وہ چیز جو غلط ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آئینی ترمیم لانی ہے تو اس کو پبلک کیا جائے، اس پر ڈیبیٹ ہو، اس پر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو، پارلیمانی کمیٹیاں بنیں، وہاں پر اس پر تمام جو پارلیمنٹ کی قوتیں ہیں وہ اس میں بیٹھ کر اس پر بات کریں۔ لیکن یہ جو راتوں رات والا جو کام ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ ایک آئینی ترمیم میں وہ جیسے نا بھانمتی یا کنبے کے انداز سے بہت ساری چیزیں جوڑ لی جاتی ہیں، اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ پیچھے ایک دن میں پارلیمنٹ جو ہے وہ 30 سے زائد جو ہے وہ قانون پاس کر دیتی ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کابینہ کے سامنے بند لفافہ آتا ہے، اپروول دے دیتی ہے کابینہ۔ یہ تو حالات چل رہے ہیں نا ہمارے ہاں، چلتی رہی ہیں نا، جس کی وجہ سے ہم وہ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ تو عوام بھی اور جو آپ جس طرح کا ذکر فرما رہے ہیں وہ تو ایک آئیڈیل صورتحال ہے نا کہ اگر اس طرح کا ہو کہ بل ایسا ہو، پیش ہو، وہاں پہ بحث و تمیز ہو، فوراً اگینسٹ باتیں ہوں اور پھر یونانیمسلی ڈیسیژن ہو اور پھر یہ کہ کیا یہ جو حکومت ہے اس حکومت نے اگر یہ آئینی ترمیم لانے کی بات نہیں، بات بتاتا ہوں، اس کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے، اس کا ذکر میثاق جمہوریت میں موجود ہے۔ میثاق جمہوریت آپ نے فرمایا کہ کئی دنیا کے جمہوری ممالک میں کئی جمہوریت موجود ہے۔ یہ میثاق جمہوریت میں اس کے اوپر جو اس وقت جب اس میثاق جمہوریت پہ دستخط تو 2 ہی پارٹیوں کے ہیں، لیکن جب میثاق جمہوریت کے لیے لندن میں جو کانفرنس ہوئی تھی، جو ملاقات ہوئی تھی، اس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر اشرف علی صاحب، یہ فرمائیں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ نظریہ ضرورت کے تحت دیے گئے فیصلوں سے بری پڑی ہے۔ کیا سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے کیسز جو ہے اس پر جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیے جاتے ہیں، یہ ہمارے ہاں عوامی غم و غصے کا سبب تو نہیں بن رہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے اس وقت جو صورتحال ملک کے اندر بنی ہوئی ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ پہلے تو ہم میڈیا پہ دیکھتے تھے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہی ہمارے پاس ایک ذریعہ تھا۔ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے جس میں ہم لمحہ بلمحہ ہمیں ان ساری چیزوں کے حوالے سے پتہ چلتا ہے۔ صحیح فرما رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نظریہ ضرورت یہ کب تک ہمارے ہماری جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کا حصہ بنتا رہے گا؟ اس میں بنیادی بات ہمارے سامنے جو آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے جو مسائل ہے ہمارے ان کا ادراک کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے معاشی بحران پر قابو پانا پڑے گا، ہمیں اپنے سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا، اور اسپیشلی جو دہشت گردی کے منحوس سائے جو ہمارے وطن عزیز پر ایک بار پھر منڈلائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں ایک سنجیدہ سوچ کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا، اور ہمیں ان سر جوڑ کر سیاسی قیادت کو اور عسکری قیادت کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا کہ ہم ان مسائل کا کیا کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم جس جہاں جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہاں سے مجھے کوئی انسائٹ میں ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکے کہ ہم ان مسائل کا حل کسی بھی طریقے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ اب ہمیں حقیقت کی دنیا کی طرف آنا پڑے گا،
ہمیں یہ ایڈہاکزم کی بنیاد پر جو ہم حکومتوں کو چلا رہے ہیں، کوئی آ کے اپنی پالیسیز کو لے کے نیشنلائز کرتا ہے تو کوئی آ کے اپنی پالیسیز کے ساتھ اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اس کو اپنے انداز میں چلاتے ہیں، کوئی اس کو دوسرے انداز میں چلاتے ہیں، کوئی آ کے ایک آئینی ترمیم کرتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر، کوئی دوسرا آ کے اس کو انڈو کرتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر، اور ہر کوئی اس کو عوامی مفاد یا ملکی مفاد کا نام دے کر اس کو نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک ابھی ہونا چاہیے اور سیاسی قیادت کو سنجیدگی سے بیٹھ کر اس بات کو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو پرائیورٹائز کریں، اس کے لیے کوئی میکینزم بنائیں، کوئی لائن آف ایکشن بنائیں، اپنے اہداف کی طرف آہستہ آہستہ بڑھیں۔ اگر آپ آہستہ آہستہ بھی بڑھیں گے تو کہیں پہ جا کے آپ اپنے منزل پر پہنچ سکیں گے، لیکن جس انداز سے ہم جا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری سمت کیا ہے، ہم جا کس سمت میں رہے ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ اپنے مفادات کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر مقدم کر کے ہم آگے بڑھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس کے انتہائی خطرناک نتائج میرا خیال ہے سامنے آ سکتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، آئندہ ہفتے یعنی مڈ آف اکتوبر میں جو ہے وہ پاکستان میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کا اجلاس متوقع ہے۔ پاکستان اس سربراہی اجلاس کی جو ہے وہ میزبانی کر رہا ہے، جس میں چائنا کے صدر کی بھی آمد متوقع ہے۔ آپ اس حوالے سے جو ہے حکومت کو، اپوزیشن کو اور ہمارے ریاستی اداروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ انتہائی اہم موقع ہے پاکستان کے لیے یہ، اور انفارچونیٹلی کہہ لیں کہ 9/11 کے بعد ہمارے پاس ایسے بہت کم مواقع آئے ہیں کہ جب ہم نے کوئی بین الاقوامی سربراہی اجلاس بلایا ہو، ایون بائی لیٹرل سطح پہ ہمارے جو وزٹس ہوا کرتے تھے وہ بھی کم ہو گئے بہت زیادہ۔ پھر اس میں یہ بھی تھا کہ جب ایک دہشت گردی نام نہاد جنگ جو ہمارے علاقائی ممالک کا ایک سارک کا، تو یہ تھا نا کہ بھارت جو تھا وہ اس کا روح رواں تھا اصل میں، سب سے بڑا ملک ہی بھارت ہے، جتنے بھی 7 ملک تھے ان میں سے، تو اس نے جب تک چاہا سارک کو زندہ رکھا، جب اس نے محسوس کیا اب اس کی ضرورت نہیں رہی باقی مجھے، تو اس نے اس سے پل آؤٹ کر دیا، اس نے خود ویٹو کا ایک حق سمجھے استعمال کر لیا، اور باقی 6 ممالک چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مل کے چلاتے، اور اب اس کے کچھ آپ کو یعنی کہ انڈیکیٹرز نظر آتے ہیں کہ جتنے یہ 6 ممالک باقی تھے پاکستان سمیت، انہوں نے انڈیا سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے، ایون بنگلہ دیش نے، تو یہ بہرحال ایک موقع ہے۔ لیکن SCO کی بات کریں تو یہ بھی مان رہی ہے نا کہ اب ہم بھارت جو ہے یہ دشمنوں میں گر گیا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو اس میں سارک کا خاتمہ جو ہے وہ ایک اہم ایک چیز تھی۔ دیکھیں انڈیا کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو دیکھ لیا جائے دنیا کی جو گروئنگ اکانومیز ہیں اور جو دنیا کی بڑی سٹیج کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں، گزشتہ 20-25 سالوں میں انڈیا نے ان کے اندر اپنی جگہ بنا لی ہے، معیشت کے حوالے سے بھی، وہاں پہ انفلوئنس کے حوالے سے بھی، اور ضرورت کے حوالے سے بھی۔ برکس کا ممبر ہے، بڑا برکس کا ممبر ہے، اور صرف یہی نہیں، جتنے بڑے عسکری اتحاد ہیں اگر آپ مغرب کے ساتھ دیکھیں، جس طرح امریکہ کے کوڈ ہے تو اس کا بھی انڈیا ممبر ہے۔ بڑی کمپنیز جو امریکہ کی ہیں، چاہے وہ آپ کا انٹیل ہو چاہے گوگل ہو، ان کے CEOs انڈین نژاد ہیں۔ وہاں پہ جو برطانیہ کے اندر وزیر اعظم ہے وہ انڈین نژاد ہے۔ امریکہ میں جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ لیکن کینڈیڈیٹ ہے ڈیموکریٹس کی پریزیڈنٹ کی، وہ انڈین نژاد ہے۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ایک ایشو ہے۔ SCO کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بین الاقوامی حالات بنتے جا رہے ہیں، غزہ کے اوپر جو اسرائیل کی بمباری ہے، اس کے بعد مسلسل سال سے زیادہ ہو گیا اب تو، اور یہ کوئی آج سال کی بات نہیں، بہرحال وہ 48 سے رہی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، اب بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ پھر وہ جنگ کو باہر جو پھیلا رہا ہے، باہر پھیلانے میں آپ نے دیکھا لبنان، شام میں تو بڑے عرصے سے اس نے حملے شروع کیے ہوئے تھے، لبنان کے اندر جو حزب اللہ کے خلاف اس نے کارروائیاں کی، حسن نصر اللہ جو جاں بحق ہو گئے اس میں، پھر یمن کے اوپر اور ایران کے اوپر جو بہرحال اب آئندہ کی دھمکی موجود ہے، عرب ممالک کو بھی وہ ٹارگٹ کرے گا مستقبل میں، صاف دکھائی دے رہا ہے۔ اور بہرحال ان کا ایک اسٹیٹڈ ایجنڈا ہے جو ڈیوڈ بن گوریون نے 1967 میں جب انہوں نے 6 روزہ جنگ میں فتح حاصل کی تھی 4 عرب ممالک کے خلاف یک وقت، تو اس وقت اس نے جو پیرس میں جشن منایا تھا تو پاکستان کا نام لے کر باقاعدہ کہا تھا کہ پاکستان از آور آئیڈیولوجیکل ایکول، وی شوڈ ناٹ فرگیٹ دیٹ۔ اور پھر اس نے یہ بھی آگے بات کی تھی انڈیا جو ہے وہ ایک ہمارا قدرتی حلیف بنتا ہے، لمبی بات ہے بہرحال۔ اب ان سارے بین الاقوامی حالات کے تناظر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے روس،
چین اور یہ جو مشرق کا اتحاد جسے کہا جاتا ہے اس کے اندر جگہ بنانا انتہائی اہم ہے ہمارے لیے، اور وہی ہماری مستقبل کی پالیسی. بہرحال اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سیاسی اور معاشی حوالے سے خود کو پہلے ٹھیک کریں، اور معیشت بہرحال اب بہتری کی طرف جا رہی ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن سود کا نظام جو ہے نا وہ بہرحال ہماری جو گلا ہے نا اس نے اس کو دبوچا ہوا ہے. جتنے ہم فائدے کمائیں گے معیشت کی بہتری سے وہ سب سود ادا کرنے میں لگ جاتے ہیں. اس کو تو بہرحال ہمیں ہر صورت میں ختم کرنا ہوگا، یہ اپنی جگہ پہ ایک ایشو ہے. لیکن سیاسی معاشی معاشرتی کوہیژن ہو، حکومت بھی اس کی طرف بڑھے، اپوزیشن بھی اپنے اختلافات ملکی مفاد کے حوالے سے وقتی طور پہ کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ رکھے، اور سیاسی اختلاف تو چلتا رہتا ہے، وہ چلتا رہے بعد میں بھی، لیکن یہاں پہ ملکی مفاد کی بات ہے، اور ریاستی ادارے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو ہمارے دین کے مطابق بھی اور آئین کے مطابق بھی عوام کے بنیادی حقوق ہیں ان کو غصب نہ کیا جائے، ان کے اوپر حملہ نہ ہو. ہاں ان کی جو ایک ذمہ داری ہے آئینی اور قانونی ان کو ادا کریں. تو ان چیزوں کی پورے پیکج کے طور پہ اس کو لے کے چلنا انتہائی اہم ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں اور حالات و واقعات پہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں واقعتاً حکومت مخالف سینٹیمنٹ جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ یہاں بھی بنگلہ دیش جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ میرا خیال یہ ہے جیسے ابھی ذکر پہلے بھی ہوا اور میں نے بھی عرض کیا کہ ظاہر ہے کہ ایک شدید معاشی بحران ایک طرف ہے، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہے، لوگوں کا قوت برداشت جواب دے رہا ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے کہ تمنے کا نام نہیں لے رہا. کیونکہ ابھی رضا الحق صاحب نے بات کی کہ کچھ مثبت اشاریے بھی آ رہے ہیں، لیکن ابھی عوام کو اس کا فائدہ وہ سامنے نہیں آ رہا. مثال کے طور پر میں آپ کو آج کا ایک میں خبر دیکھ رہا تھا کہ جب پیٹرول کی قیمت 300 پلس تھی تب بھی عوام یہی کرایہ بھرتے تھے. آج اگر یہ 250 پہ آ گئی ہے تب بھی عوام وہی کرایہ دیتے ہیں. سر یہ تو پھر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں نا جی، ہم مینج نہیں کر پا رہے نا اکارڈنگلی. جس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ہم اس طرح ہماری انتظامیہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہی جس کو کرنا چاہیے، لیکن ہو نہیں رہا، لیکن عوام تک اس کے ثمرات پہنچ نہیں رہے. بہرحال تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو سوسائٹی میں آپ کی جو پولرائزیشن ہے، اب وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ گئی ہے. تو یہ ایک اور المیہ ہے ہمارا. اس کے علاوہ ٹیررزم جس حد تک بڑھ رہی ہے ہمارے اسپیشلی جو ہمارے مرجڈ ایریا سے یا فاٹا سے، جہاں لوگوں کی زندگیاں ایک بار پھر وہ اس حد تک یعنی تنگ آ چکے ہیں کہ اب وہ نکل چکے ہیں، باہر نکل چکے ہیں. وہاں پہ خیبر ڈسٹرکٹ خیبر میں وہاں پہ جو گرینڈ قومی جرگہ ہو رہا تھا، ابھی کی خبر ہے کہ اس پر پولیس نے فائرنگ کی ہے اور وہاں پہ 3 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اور 10 زخمی ہے. اب یہ بیچارے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، آپ ان پر گولیاں برسا رہے ہیں. تو اب حالات اس حد کو پہنچ چکے ہیں. اور دوسری طرف ہمارے حکمران ہیں کہ وہاں پہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی سنجیدہ سوچ ابھر کر سامنے آ ہی نہیں رہی. وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ میڈیا پر مکمل سینسرشپ ہے. ابھی میں پوری طرح سے ٹی وی کے سامنے یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، کہیں سے کوئی خبر مجھے سامنے نظر نہیں آ رہی. آپ ان کے مطالبات دیکھیں، اگر وہ جینوئن ہے تو آپ اس کو بٹائیں، اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے مسائل کیا ہیں، آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس کی محرومیاں ہیں، اس کی سیاسی محرومیاں ہیں، اس کی مایوسیاں ہیں، آپ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. کیا واقعتاً پاکستان میں بنگلہ دیش جیسی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یا نہیں؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ سارے وہی حالات ہیں جو بنگلہ دیش میں بھی سامنے آیا تھا. میں ذرا پیرالل ڈرا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا. یہی اسی لیے ہوا کہ یہ سارا کچھ جو یہاں پہ ہو رہا ہے یہ وہاں پہ بھی ہوا تھا. انہوں نے بھی سیاسی مخالفین کو پابندی سلاسل کیا تھا، میڈیا پر پابندی لگائی تھی. یہ بالکل وہی چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ کی ہے. دیکھیں وسیم صاحب، جب آپ عوام کا ریاستی اداروں پر اعتماد اٹھ جاتا ہے تو اس صورت میں عوام قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ آج نہیں، ہم دیکھتے ہیں کراچی میں بھی دیکھتے ہیں، پشاور میں آپ کے لاہور میں بھی دیکھتے ہیں کہ ڈاکو عوام جب ڈاکوؤں کو پکڑ کر تو ان کو ریاستی اداروں کے حوالے نہیں کرتے، اس کو پکڑ کر اس کا برکس وہی نکال لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ فرمائیں کہ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مجرم کو اس نے کوئی بھی جرم کیا عدالت اس کو سزا دے دے، عوامی پریشر پہ کبھی اس کو آزاد کیا جاتا ہے؟ کبھی دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے؟
میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، لیکن آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھیں اب آپ عوام کو یہ پتا ہے کہ جب ہم اب یہ دیکھیں 50,000 کے قریب آپ کا اسی سال یہ کرائم ریشو ہے آپ کا کراچی میں، صرف کراچی کی میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں، 50,000 کرائمز ہوئے ہیں، 39,000 آپ کے یہ موٹر سائیکل چوری ہوئے ہیں، یہ باقی کے 11,000 یا 12,000 جو ہے یہ آپ کے موبائل سنیچنگ ہوئی ہے۔ تو اب اگر یہ ریکارڈ ہوئے ہیں، یہ ریکارڈڈ اور رپورٹڈ کیسز ہیں 50,000، اس سے کہیں زیادہ یہ ہو سکتے ہیں اگر لوگوں کا اعتماد ہو تاکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز مجھے فیور دیں گے اور میرے اس کو جو مسروقہ مال ہے اس کو ریکور کریں گے، تو کیوں وہ اس طرح سے کریں گے؟ کیوں وہ عوام کا برکس ایسے ہی بڑے بازاروں میں نکالیں گے؟ لیکن اس کا اعتماد نہیں ہے اداروں پر، جو کہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ لیکن اس حد تک اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اور ہمارا تجزیہ غلط ہو، لیکن جو یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ مستقبل قریب میں کہیں اگر حکمرانوں کی روش یہی رہی اور بدلی نہیں تو مجھے ڈر ہے کہ حالات اس طرح چل نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر عطاء الرحمان عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس ایشو پہ ان کی بھی رائے لیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر عطاء الرحمان عارف صاحب یہ فرمائیں کہ کیا پاکستان میں بھی خدا نہ خواستہ بنگلہ دیش جیسی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں بظاہر اصل میں پاکستان کی سیاست اور مطلب اس جو تیسری دنیا کی سیاست ہے، تھرڈ ورلڈ کی، تقریباً ایک جیسی ہے۔ بنگلہ دیش جیسی صورتحال کیا سری لنکا کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن جو دوسری طرف ہے، باقی ڈاکٹر اشرف صاحب کے تجزیے سے مجھے بالکل انکار نہیں ہے 100%۔ ان کا تجزیہ جو ہے وہ تو بیسڈ آن فیکٹس اینڈ فگرز ہے۔ جی ہاں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے عوام تک اس کا فائدہ نہیں پہنچ پا رہا، یہ ان کا ایک بہرحال ان کی رائے ہے، لیکن اس وقت جو برآمدات میں اضافہ ہوا ہے پاکستان کا، یہ جو لیٹسٹ رپورٹ ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جو رپورٹ ہے، اس کے مطابق 31 بلین ڈالر کی اس وقت برآمدات ہماری ہیں، جو 10% اضافہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں، جبکہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ اسے 12% بتا رہی ہیں۔ یہ دونوں میں ایک فرق ہے۔ اور جو انفلیشن ریٹ ہے وہ کافی عرصے بعد، مطلب جو 30.8% تک چلا گیا تھا 2023 میں، وہ اسے سنگل ڈیجٹ پر ہے، 9.6% ہے اس وقت انفلیشن۔ اور اسی طرح سے جو بالکل ان کی بات صحیح ہے ڈاکٹر صاحب کی، پیٹرول پرائس نیچے آئی ہیں، 247 تک پیٹرول آیا، 300 کراس کر چکا تھا۔ اب اس کا فائدہ جو عوام تک نہیں پہنچ رہا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری انتظامیہ ہے، ہماری جو حکومتیں ہیں، اس کی نااہلی ہے، اور وہ اس وقت دیگر چیزوں میں زیادہ، وہ اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے میں، سیاسی مخالفین کے ساتھ ڈیل کرنے میں، ان کے ساتھ معاملات میں الجھی ہوئی ہے، لہذا اس کی توجہ اس جانب بالکل نہیں۔ اس وقت 278 کا ڈالر جو پچھلے 5 ماہ سے ایک ہی، مطلب 10-20 پیسے اوپر جاتا ہے اور 20 پیسے نیچے آتا ہے، 278 کے اراؤنڈ ہی یہ مسلسل گھوم رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور ڈسکاؤنٹ ریٹ اسٹیٹ بینک کا جو 22.5% تک چلا گیا تھا، وہ اس وقت 16.5% پہ آ گیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو اسی طرح اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بلندیوں کی ان انڈیکیٹرز کا عوام کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، بالکل جو کہ پہنچنا چاہیے، وہ پہنچنا چاہیے، بالکل مناسب بات کہی ہے، درست بات کہی ہے، عوام تک اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے ملک میں وہ نہیں ہے، اور ایک جو اس وقت سوشل میڈیا ہائیک ہے۔ تو آپ نے پاکستان کے حالات بتائے، کیا بنگلہ دیش میں ایسے حالات نہیں تھے؟ بنگلہ دیش میں ان کی اکانومی گرو نہیں کر رہی تھی، ان کی وہاں پہ پھر کیوں ایسی سچویشن؟ لیکن وہاں پر بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں جو ایک فرق بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں مڈل کلاس ایلیمنیٹ ہو گئی تھی، ٹوٹلی ایلیمنیٹ ہو چکی تھی بنگلہ دیش میں، لیکن پاکستان میں ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمی آ رہی ہے، مطلب مڈل کلاس پر پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لوور کلاس اور اپر کلاس، 2 کلاسز اس وقت مڈل کلاس اسٹل از دیئر، موجود ہے پاکستان میں، لیکن اس پر اگر جو حالات چلتے رہے اور پولیٹیکل، اس کا سب سے میجر جو کنسرن ہے نا وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور اس میں سوچنا سب کو چاہیے کہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے پاکستان کے کہ ہمیں پاکستان کے وسیع تر مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں آپس میں مل بیٹھنا چاہیے۔ پاکستان کی جانب سے ایک پیغام یہ جانا چاہیے کہ تمام قوتیں ایک ہیں، جسے آپ نے پچھلا سوال آپ کر رہے تھے کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس وقت اگر ہماری طرف سے یہ جائے گا کہ جیسے ابھی اشرف صاحب ہمیں لیٹسٹ اپڈیٹ کر رہے تھے کہ پورے پاکستان میں انہوں نے مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے، یہ کیا شے ہم پورٹرے کر رہے ہیں اپنی جانب سے؟ اب اس میں صرف حکومت کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اس ملک کے حوالے سے بات کریں، سوچیں کہ اس ملک کا کیا حال ہے اور امت کا کیا حال ہے۔ بنگلہ دیش میں صورتحال یہ تھی کہ وہ فوراً وہاں سے نکل کر گئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا پورا جھکاؤ بنگلہ دیش کا
1971 سے آج تک، اور خاص طور سے حسین عویض کی یہ حکومت آنے کے بعد انڈیا کی طرف تھا. اور یہاں پاکستان میں کم سے کم ایسا صورتحال نہیں ہے کہ پاکستان کسی دیگر ملک کی طرف دیکھ رہا ہو. ہاں، پاکستان نے ہمیشہ دونوں کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کی ہے. ویسٹرن بلاک کی طرف بھی دیکھتا رہا اور ایسٹرن بلاک کی طرف بھی دیکھتا رہا. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان اب ایسٹرن بلاک کی طرف جانا چاہتا ہے. اور جیسا رضا صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ہم ایسٹرن بلاک کی طرف گئے تو یہ ہمارے لیے بہتر بھی ہوگا اور اس سے ہمیں فوائد بھی ہمیں مل سکتے ہیں. ضیاء صاحب، ابھی ہم نے اپنی گفتگو میں پاکستان میں پائے جانے والے عدم برداشت کا جو کلچر ہے اس پہ بات کی ہے. احتجاجی سیاست کے جو مروجہ ہمارے ہاں اصول و ضوابط پائے جاتے ہیں اس کے فوائد اور نقصانات پہ بات کی ہے. آپ یہ فرمائیں کہ حکمرانوں سے اپنے جائز مطالبات منوانے کے لیے عوام کو ہمارا دین کیا رہنمائی دیتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے دین کے اندر جو سیاسی نظام ہے نا، وہ اور مروجہ سیاسی نظام جو بھی دیکھ لیں آپ دنیا میں اس وقت چل رہے ہیں، دیر آر ویری ڈفرینٹ کپ آف ٹی آل ٹوگیدر. ٹھیک. ان میں چند چیزیں یونیورسل اخلاقی ٹروتھس کے طور پہ کامن ہوتی ہیں، وہ ہر جگہ ہی ہوتی ہیں. وہ آپ کوئی بھی مذہب اٹھائیں گے وہاں یہ نہیں کہا جائے گا، کسی بھی مذہب میں، چاہے وہ مشرکین کا مذہب ہی ہو، یہ نہیں کہا جائے گا کہ جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے. ساروں میں کچھ کامن گراؤنڈز جو ریالٹی ہے، انسان کی فطرت کے اندر ودیت ہے، وہ موجود ہوتی ہے. اس سے آگے لیکن دیکھیں تو ہمارے جو دین ہے اس کا مزاج حقوق کے بجائے فرائض کے اوپر توجہ. حکومت اپنے فرائض کی طرف توجہ دے اور سب کو اپنی باؤنڈری معلوم ہونی چاہیے کہ میری باؤنڈری کیا ہے. اچھا، وہ قرآن پاک کے اندر، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اس کے بعد جو 1400 سال کا تامل ہے ہماری جو اسلامی تاریخ، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ. اور پھر یہ ہے کہ باقاعدہ ہمارے آئین کے اندر موجود ہیں ایک اسلامی نظریاتی اساس، وہ جو باؤنڈریز ہیں وہ ڈیفائن کر دیں گے. یہ علیحدہ بات ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا. عمل تو اگر آپ دیکھیں تو ابھی پہلے بات ہو رہی تھی ججز کے حوالے سے، تو ججز کو جو شخص کسی اعلیٰ عدالت میں کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، جج بنتا ہے ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا، اس کی کیا کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے، وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے معاشرے میں سے نہیں کہ وہ اسمان سے اتر کے آئے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی اقدار وہ اس وقت موجود نہیں ہے. ارکان پارلیمنٹ کے لیے جو 62-63 کی شکیں ہیں وہ بھی تو ایسے ہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ارکان پارلیمنٹ تو دور کی بات، آپ کسی عام شخص کو جو ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، پھل سبزی بیچ رہا ہے، وہ بھی 2 نمبری کر رہا ہے. جو دودھ بیچ رہا ہے وہ بھی 2 نمبری کر رہا ہے. جو کپڑا بیچ رہا ہے آپ تاجر کے طور پہ، وہ بھی 2 نمبری کر رہا ہے. کوئی بڑا کاروباری ہے، کوئی کسی نے فیکٹری بنائی ہوئی ہے، کسی نے کوئی اپنا یہ زمین کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، وہ بھی 2 نمبری کر رہا ہے. ہماری بیوروکریسی ہے، ہماری جو عدلیہ ہے اس میں بھی، اور سیاستدان بھی، یہ بھی اسی معاشرے سے اٹھ کے آئے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہمیں معاشرتی طور پہ اصلاح کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ معاشرتی طور پہ اصلاح، اور اصلاح کے لیے ہمارے پاس بہترین ذریعہ جو موجود ہے وہ ہماری اسلامی نظریاتی اساس ہے. اچھا، اب یہ عوام کے اندر بھی بہرحال علماء اکرام کا بھی رول ہے کہ وہ ان کو ترغیب و تشویق دیں، ان کی ذہن سازی کریں کہ ایک اچھا معاشرہ، صالح معاشرہ کیسے بنتا ہے. اور صالح سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ نمازی اور پرہیزگار، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ معاملات کے اندر بھی ٹھیک ہو، ریاست کو چلانے کے اندر بھی ٹھیک ہو، بین الاقوامی معاملات کیسے کرنے ہیں اس کے اندر بھی ٹھیک ہو. اور پھر یہ کہ بہرحال یہ اپنی جگہ ایک اہم بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف انفرادی نظام کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک پورا اجتماعی نظام موجود ہے، سیاسی بھی ہے، معاشی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے. اور ہمارے پاس تو وہ 2 صورتوں میں پکا ہوا پڑا ہے، تیار پڑا ہے. ایک تو قرآن و سنت کی رہنمائی، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، ہمارے آئین کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں. بس ان کو صحیح طریقے سے اکٹھا کر کے صرف چلنے کی ضرورت کہ ہے. ہر ادارہ جو ہے اگر اپنے اپنے فرائض صحیح طرح سے ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے ایک بڑی معروف مثال ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ خلیفہ تھے، کہ وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کوئی ایک صاحب اٹھے، صحابی ہوں گے یقیناً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں سنتے، ہم آپ کی اطاعت بھی نہیں کریں گے. کس لیے؟ اس لیے کہ جب تک آپ جواب نہیں دیتے کہ یہ جو آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے، لباس پہنا ہوا ہے، آپ تو ماشاءاللہ بڑے قداور ہیں، تو یہ ہمیں جو ملا تھا مالک کی نعمت میں وہ تو کپڑا تھوڑا تھا، آپ کا کیسے بن گیا؟ اب عام طور پہ اس پورے واقعے کی ایک جہت کو تو بیان کر دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ وہاں پہ بڑے سے بڑے شخص کو بھی پوچھ کے سوال کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک اس کی دوسری جہت بھی ہے
وہ صحابی ہے، وہ شخص جنہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا، ان کا اپنا کردار کیا تھا. وہ بھی تو تربیت کے ذریعے نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں بھی دیانتدار ہیں، اطاعت گزار بھی ہیں، اطاعت گزار بھی ہیں، سب کچھ کر کے آ کے وہاں موجود ہیں خطبے میں، اور پھر انہوں نے یہ سوال اٹھایا. ہمارے یہ ہے کہ سوال اٹھانے والا دوسرے کو پوچھنے والا خود اپنے طور پہ دیکھتا نہیں کہ میرے اندر کی کیا حالات ہیں. تو سب کو اپنے اپنے طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہتری کے لیے کھلتا جائے گا. ڈاکٹر عطاء الرحمن عارف اس میں میں صاحب یہ ایڈ کروں گا کہ اس میں بنیادی طور پہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ دین کی جو رہنمائی، وہ تو ماشاء اللہ اس اخلاقی طور پر اور اصلاح کا ذریعہ اور تربیت کے ذریعے معاملہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک سوال اس تمام اس میں یہ آتا ہے کہ تنظیم اسلامی بھی یہی پروگرام پیش کرتی ہے. ہم نے اپنی چیزوں کو منوانے کے لیے ہم نے ایک پرامن احتجاج کرنا ہے. اب اس پرامن احتجاج کا جو صورت ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو نظام تربیت ہے، مطلب ود ان دا تنظیم اسلامی جو نظام تربیت ہے، وہ اس ہدف کے مطابق ہے کہ جس ہدف تک ہم نے جانا ہے، یہی ہمارا نظام تربیت ہمیں، ہمارے جو بیت شدہ افراد ہیں انہیں اس تربیت سے گزارتے ہیں کہ ہمیں نکلنا ہے گھروں سے باہر، ہمیں بیٹھنا ہے جا کر، اور ہم اس بیٹھنے میں، جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ تمام قوتیں جنہوں نے پرامن احتجاج کیا، انہوں نے اپنے ٹارگٹ حاصل کیے، انہوں نے اہداف حاصل کیے، اور یہی ہمارا نظام تربیت. ہم نے آج کا جو دھرنا ہے، آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے پرائم ٹائم شو. شام کے اوقات میں 6 بجے آئیے، 11 بجے چلے جائیے، آپ کا احتجاج مکمل ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا. اور اس کے اندر پھر اگر کوئی سامنے سے آتا ہے تو آپ اس پر حملہ کیجئے، آپ اس کو ماریے، یا آپ املاک کو نقصان پہنچائیے. تنظیم اسلامی پرامن احتجاج کی بات کرتی ہے، اور یہی بات کرتی ہے. اور انشاءاللہ جب بھی ایسا وقت آئے گا، جب بھی ہمارے امیر ہمیں حکم دیں گے، اس وقت ہم یہ احتجاج ہمارا پرامن ہوگا. اور پھر ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی، اس بات کی بھی ہدایت کی جاتی ہے جو قرآن کی ہدایت ہے، سورہ حجرات کی ہدایت ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تم اس کی پوری تحقیق کر لیا کرو. یہ آج کل جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ ہم یہاں پر سیاسی جماعتیں ہوں، ہمارے جو مختصر قوتیں ہوں، ہمارا میڈیا ہو، وہ ایسی خبریں پھیلاتا ہے جس سے ہائیک کریٹ ہوتا ہے، اور 2 دن بعد پتہ چلتا ہے پوری خبر غلط تھی. یہی رفقا کو، ہمارے اپنے رفقا کو تربیت ہے کہ جو خبر ملے اس خبر کی تحقیق کریں اپنے نظم کے ساتھ، اپنے امیر کے ساتھ اس کی تحقیق کی جائے. یہی انشاءاللہ دین کی رہنمائی بھی ہمیں یہی ملتی ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمن عارف صاحب، جناب رضا الحق صاحب اور ڈاکٹر اشرف علی صاحب، پروگرام میں شمولیت کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.